اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں جماعت کے اردو کا درس سائنس اور جنگ پچھلے 1-2 دن سے جاری ہے۔ آج مذکورہ درس کو ہم آگے پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے بلند خوانی ہوگی، بلند خوانی کے بعد نئے الفاظ کا معنی، اور اس کے بعد تشریح اور ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آج کے درس کی بلند خوانی پیش ہے۔ سائنس کی سب سے خطرناک ایجاد ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل ہیں۔ زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے۔ ان بموں اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت چند سیکنڈ میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ جاپان میں ایٹم بم گرنے سے جو تباہی پھیلی تھی، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ لیکن جدید ایٹم اور ہائیڈروجن بم اور دیگر خطرناک ہتھیار پہلے کے مقابلے میں کئی گنا مہلک اور خطرناک ہیں۔ دنیا کے کئی بڑے ممالک کے پاس اس طرح کے بم ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے سے خوف ہے، کیونکہ اگر اب کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی بموں کے بجائے خوفناک ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا، جس سے تمام دنیا آگ کے دہتے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی اور انسانی تہذیب و تمدن ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ اگر تمام دنیا تباہ نہ بھی ہوئی تو اس کا ایک بڑا حصہ مٹ جائے گا۔ لاکھوں آدمی اپاہج اور بیکار ہو جائیں گے۔ بہت سے ہرے بھرے علاقے تپتے ہوئے ریگستان بن جائیں گے۔ یہ تھی بلند خوانی۔ اب نئے الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مہلک کے معنی ہیں ہلاک کرنے والا یا ہلاک کرنے والی، جان لیوا۔ جنگی ہتھیار ہو گئے میدان جنگ میں استعمال ہونے والے آلات۔ تباہ کن ہو گیا برباد کرنے والے۔ شدید کے معنی ہیں سخت، مشکل ترین۔ خوفناک کے معنی ہے ڈر سے بھرپور۔ تہذیب و تمدن کے معنی ہے طرز معاشرت، یعنی کہ سوسائٹی میں بسنے کا طریقہ۔ آگ کے دہتے ہوئے شعلے کے معنی ہے بلند و دراز شعلے جو آگ کے ہوتے ہیں۔ تو یہ نئے الفاظ کے معنی ہے۔ اب سب کو آگے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے کل بھی بتایا، آج سائنس کی دنیا ہے اور سائنس نے خطرناک قسم کے ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے نیوکلیائی ہتھیار ایجاد کیے ہیں، جو ساری دنیا کے لیے تباہ کن گنتی ہے۔ یہ گیسیں جو بنائی گئی ہیں، یہ بم جو بنائے گئے ہیں، یہ ہتھیار جو بنائے گئے ہیں، یہ اتنے تباہ کن ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک بار جنگ کی نوبت آ گئی تو ساری دنیا ختم ہو کر راکھ ہو جائے گی۔ یہ پرانی جنگیں نہیں ہوں گی، ہتھیاروں سے جو لڑی جاتی تھی، تلواروں سے جو لڑی جاتی تھی۔ آج ایک ملک اپنے ملک میں رہ کر اپنے دشمن جو ہزاروں میل کی دوری پر بھی ہو، اپنے گھر بیٹھے ہوئے اس کے صحن کو، اس کے گھر کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس کے گھر کو ہی نہیں بلکہ اس کے ملک کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اتنے مہلک ہتھیار، اتنے تباہ کن ہتھیار، اتنے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز، اتنے یہ ایٹمی ہتھیار اور نیوکلیائی ہتھیار تیار کیے گئے ہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہوا تو دنیا کی تہذیب و تمدن ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ جیسے میں نے کل بھی آپ کو کہا، ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو بم برسائے گئے تھے، وہاں کے لوگ اب بھی امپیئرڈ، اپاہج جن کو ہم کہتے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اگر اب کی بار اللہ بچائے، اگر آج ایسی کوئی جنگ چھڑ گئی تو یہ دنیا کے لیے قیامت ہوگی۔ شاید ہی دنیا میں کوئی انسان زندہ رہے گا، اگر رہ بھی گیا تو وہ اپاہج ہو کر رہ جائے گا، اور پھر آنے والی صدیوں تک
زمین پر انسانوں کا نام و نشان ملنا محال ہے۔ دنیا ریگستان میں تبدیل ہو جائے گی، اور یوں اس سے بڑی قیامت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو پیارے بچوں، درس کا متن یہ ہے کہ جو یہ سائنس کی ایجادات نے جس طرح سے انسان کو کوسوں آگے پہنچایا ہے، وہیں اس کے سر پر جنگ کے بادل ہمیشہ منڈلاتے رہتے ہیں۔ جو تہذیب و ممالک اس ویپن کی، اس ہتھیار کی، ان مہلک ہتھیار کی دوڑ میں لگے رہے ہیں، اور اس کے پیچھے مقصد صرف یہی ہے کہ ایک دوسرے پر سبقت لی جائے، ہمیں کسی بھی طور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہتھیار ہمیں بچا سکتے ہیں۔ ہتھیار صرف تباہی لا سکتے ہیں، دنیا کو ریگستان میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں ہمیں بہت غور سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو بچوں، آج کا درس یہیں پر اختتام ہوا، کل آگے بڑھیں گے۔ خدا حافظ۔